یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ سوچئے، شام ڈھل رہی ہے، آسمان سرخ رنگ میں ڈوب چکا ہے اور پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں ہوا ہلکی سی گرد اٹھا رہی ہے۔ اس خاموشی کے درمیان ایک بزرگ شخص اپنی لاٹھی کے سہارے مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ کہانی ہے زکریا کی، ایک ایسے نبی کی جن کی زندگی صبر، دعا اور قربانی کا زندہ معجزہ تھی۔ بنی اسرائیل کا دور فتنوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ زبان سے عبادت کرتے مگر دل دنیا کی چمک میں کھو چکے تھے۔ اسی اندھیرے میں وہ ایک روشن چراغ کی طرح کھڑے تھے، لوگوں کو یاد دلاتے کہ اصل طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ان کا دن تعلیم میں گزرتا، رات سجدوں میں، اور ان کی آواز میں وہ درد ہوتا جو صرف ایک نبی کا ہو سکتا ہو، جو اپنی قوم کو تباہی کی طرف جاتا دیکھ رہا ہو۔ ان کی زندگی کا مرکز تھا بیت المقدس، جسے آج ہم مسجد الاقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہیں وہ امامت کرتے، لوگوں کو تورات کی روح سمجھاتے اور ظلم کے خلاف سیدھا کھڑے ہو جاتے۔ ان کی آنکھوں میں سختی نہیں، رحم ہوتا تھا، ان کی باتوں میں غصہ نہیں، فکر ہوتی تھی۔ مگر ہر سچ بولنے والا تنہا ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے ان کے مخالف بڑھنے لگے۔ سردار اور امیر لوگ ان کی نصیحت سے پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ ان کی خاموش بےایمانتی کو بے نقاب کر دیتے تھے۔ پھر بھی وہ رکے نہیں، کیونکہ ان کا بھروسہ لوگوں پر نہیں، رب پر تھا۔ اسی مقدس جگہ پر ان کی زندگی کا ایک نرم اور روشن پہلو بھی تھا، جب انہیں ایک پاک لڑکی کی کفالت کا شرف ملا جن کا نام تھا مریم۔ وہ مسجد کے ایک حجرے میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ جب بھی وہ ان کے پاس جاتے، وہاں بے موسم پھل اور رزق موجود ہوتا۔ وہ حیرانی سے پوچھتے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اور جواب ملتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ منظر ان کے دل میں بجلی کی طرح اتر گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ قدرت کے قانون اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس لمحے ان کے دل میں ایک چھپی ہوئی تمنا نے جنم لیا، اولاد کی تمنا، مگر صرف نسل چلانے کے لیے نہیں بلکہ دین کی حفاظت کے لیے۔ وقت گزرتا گیا، جسم کمزور ہوتا گیا، بال پورے سفید ہو گئے۔ ان کی بیوی بھی عمر کے آخری حصے میں تھی اور ساری زندگی بانجھ رہی تھی۔ ظاہر کے حساب سے امید کی کوئی وجہ نہیں تھی، مگر رات کی تنہائی میں جب سب سو جاتے، وہ خاموشی سے سجدے میں گر جاتے۔ ان کی آواز لرزتی مگر یقین مضبوط ہوتا۔ وہ کہتے، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ سالوں کا صبر تھا جو آنسوؤں کی صورت بہہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا، اپنے سفید بالوں کا ذکر کیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ کبھی اپنی دعاؤں میں مایوس نہیں ہوئے۔ اور پھر آسمان نے جواب دیا۔ فرشتوں کی آواز نے خاموشی کو چیر دیا۔ انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام ہوگا یحییٰ، ایک ایسا نام جو پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ ان کا دل حیرت اور شکر سے بھر گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب بیوی بانجھ ہے اور میں بزرگ ہو چکا ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب آیا کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ بڑھاپے کی دہلیز پر ایک نبی کو بیٹا ملا جو آگے چل کر خود بھی نبی بنا۔ باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ حق کی آواز بلند کرتے، لوگوں کو تقویٰ اور پاکی کی طرف بلاتے۔ مگر ظلم کب حق کو آسانی سے برداشت کرتا ہے؟ مخالفت بڑھتی گئی، سازشیں گہری ہوتی گئیں، ان پر دباؤ ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئیں، مگر ان کی کمر سیدھی رہی۔ پھر وہ دن آیا جب فتنہ انتہا کو پہنچ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دشمن ان کی جان کے پیچھے لگے تو وہ شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ ایک درخت نے جیسے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، مگر ظالموں کا جنون تھما نہیں، انہوں نے اس درخت کو ہی کاٹ ڈالا۔ لکڑی کی چیخ، ہوا کا شور، اور بیچ میں ایک بزرگ نبی کا جسم جو اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوئے شہید ہو گیا۔ نہ کوئی لشکر، نہ کوئی حفاظت، صرف یقین کا سہارا۔ درخت گر چکا تھا، گرد ہوا میں پھیل چکی تھی، اور زمین پر خون کے قطرے اب بھی تازہ تھے۔ زکریا کا جسم خاموش ہو چکا تھا، مگر اس لمحے آسمان خاموش نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی شہادت پر زمین نے بھی غم محسوس کیا۔
फिजा में एक बोझ सा था, जैसे कुदरत ने जुल्म को देखकर अपनी सांसें रोक ली हों। दुश्मन समझ रहे थे कि उन्होंने एक बुजुर्ग नबी को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अनबिया की मौत सिलसिला ख़त्म नहीं करती, बल्कि पैगाम को और गहरा कर देती है। शहर में खबर आग की तरह फैल गई। लोगों के चेहरों पर खौफ था, कुछ के दिलों में पछतावा और कुछ के होठों पर खामोशी। जो कल तक उनकी मजलिस में बैठकर नसीहत सुनते थे, आज सर झुकाकर सोच रहे थे कि हमने क्या खो दिया। बैतुल मक़दिस के सहन में एक अजीब सी वीरानी उतर आई। दीवारों ने उनकी आवाज़ सुनी थी, सुतूनों ने उनके सजदों का बोझ महसूस किया था। अब वहाँ सिर्फ याद थी और एक खाली जगह जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उनके बेटे याहिया तक जब ये खबर पहुंची तो वक्त जैसे रुक गया। एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में आंसू चमके, मगर फिर उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्हें पता था कि ये रास्ता आसान नहीं था। उनके वालिद ने उन्हें बचपन से सिखाया था कि हक की कीमत होती है। आज वो कीमत अदा हो चुकी थी। याहिया ने अपने दिल को संभाला और कहा, जो अल्लाह की राह में गिरा वो कभी हारा नहीं। उन्होंने अपने वालिद का पैगाम और ज्यादा जुर्रत के साथ बयान करना शुरू किया, जैसे उनकी आवाज में अब दो रूहों की ताकत समा गई हो। मगर जुल्म की कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। जिस कौम ने अपने नबी की कदर न की, उस पर सख्ती का वक्त भी आया। रिवायात में आता है कि उन पर अजाब के आसार जाहिर होने लगे। फसाद, बेचैनी और खौफ उनकी बस्तियों में फैल गया। जब कौम अनबिया का खून बहा देती है तो तारीख उसे कभी माफ नहीं करती। उनके दरमियान इत्तेहाद टूट गया, उनकी इज्जत मिट्टी में मिलने लगी। ये सब उन जुल्मों का नतीजा था जो उन्होंने अपने रहनुमाओं पर किए। लेकिन एक और मनसूबी था जो नज़र से ओझल था। आसमान के फरिश्ते उस रूह का इस्तकबाल कर रहे थे जो सारी जिंदगी सजदों में झुकी रही। एक बुजुर्ग नबी जिसने बुढ़ापे में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, आज अपने रब के हुजूर सरखुरू था। दुनिया की नज़र में वो मजलूम थे, मगर अल्लाह के नज़दीक वो कामयाब थे। शहादत उनका अंजाम नहीं, उनका उरूज था। सदियां गुजर गईं, लेकिन जब भी कोई बंदा मायूसी में डूबकर रात के अंधेरे में हाथ उठाता है और कहता है, ऐ मेरे रब मुझे तन्हा ना छोड़, तो ज़करिया की कहानी फिर जिंदा हो जाती है। उनकी शहादत के बाद उनका नाम मिटाया नहीं जा सका। बैतुल मक़दिस की हवाओं में अब भी उनके सजदों की महक महसूस होती है। उनकी दुआ का असर हर उस दिल में धड़कता है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले रब पर यकीन रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।